بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حافظ حمداللہ کی عیادت کی۔ قائد جمعیت کو دیکھ کر آپ دیدہ۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کراچی میں مصنوع بم دھماکے میں زخمی حافظ حمداللہ صاحب کی عیادت کی ہے۔ اس موقع پر مولانا راشد محمود سومرو، انجینئر ضیاء الرحمان وغیرہ بھی ہمراہ تھے۔ مضبوط اعصاب کے مالک شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب اپنے محبوب قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ اسی موقع پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں بم دھماکوں اور حملوں سے ڈرایا اور مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہماری ہر دور کی تاریخ لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم پہلے بھی اسلام، ملک اور امن کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ نگران حکومت اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ JUI رہنماؤں اور کارکنوں پر حملے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ گورنر ہرات سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر آفس کے حکام کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ہرات کے گورنر شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سے افغانستان میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے حکام اور ایشیا میں ادارے کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شیخ الحدیث اسلام جار نے منشیات کے عادی افراد اور یتیم بچوں کی مدد اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے حوالے سے وفد سے بھرپور تعاون کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے ایشیا کے سربراہ نے کہا کہ ان کے ہرات کے دورے کا بنیادی مقصد اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے انسانی امداد کے دفاتر کا دورہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس دورے کے دوران انسانی امداد کی درخواست کریں گے اور اسے اقوام متحدہ میں لے جائیں گے۔ شیعہ مذہبی رہنماؤں کا سیکورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صوبہ بغلان کے پلخمری کے علاقے گوسواروں کے شیعہ علماء اور قبائلی رہنماؤں نے بغلان کے پولیس چیف سے ملاقات میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا کہ وہ موجودہ سیکورٹی صورتحال سے خوش ہیں۔ گوسوارو علاقے کے شیعہ رہنما کرم علی نے سیکورٹی یقینی بنانے میں سیکورٹی فورسز کی کوششوں اور عوام کے ساتھ پولیس کے اچھے برتاؤ پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید کہا کہ بغلان کی شیعہ کمیونٹی پولیس اور حکومت کی حمایت کرتی ہے اور ہم اس موجودہ سیکورٹی کو بہتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہترین سیکورٹی کی موجودگی میں ان کے معاملات اور مذہبی تقریبات ہوتی ہیں اور کسی قسم کا کوئی سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے جس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہو۔ صوبہ بغلان کے پولیس چیف ملا جان محمد حمزہ نے کہا کہ صوبہ بغلان کی پولیس تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ حمزہ نے کہا کہ ہمارے نظام میں کسی قوم اور قبیلے کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں معاشرے کے تمام قبائل اور قومیتوں کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہمارے دفاتر کے دروازے شہریوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ آ کر مجھے اور دیگر قائدین کو سیکورٹی کی بہتری اور عوام اور سیکورٹی حکام کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے مشورے دے سکتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں 100 تاریخی مقامات پر کام کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں حج اور عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے کہا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں 100 سے زائد تاریخی مقامات کو اعلیٰ معیار کے ساتھ سیاحوں اور زائرین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت متعدد اداروں کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر مکہ اور مدینہ میں 100 تاریخی مقامات کو اعلیٰ معیار کے ساتھ تیار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے مہمان، زائرین اور عمرہ کرنے والوں کو مکہ اور مدینہ میں بھرپور اور ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرنا ہے۔ تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل کا معاملہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل کا معاملہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ ایمن الصفدی اور سامح شکری اور یورپی یونین کے مندوب اعلیٰ برائے مشرق وسطیٰ جوزف بوریل پر مشتمل اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔
یہ اجلاس نیو یارک میں جنرل اسمبلی کا 78ویں اجلاس کے جلو میں منعقد ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں تقریباً 70 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں اور دنیا کے مختلف ممالک کے تقریباً 50 مقررین نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں میں تعاون کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس تناظر میں سعودی وزیر خارجہ نے العربیہ چینل کو بتایا کہ ہم نے فلسطین میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے ہونے والی کوششوں کے ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 2 ریاستی حل کے بارے میں بات چیت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل تنازع کے حل کا واحد راستہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل خطے اور دنیا کے استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی حل اور بین الاقوامی حوالوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین جس انسانی بحران سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کے لیے امید کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔